بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. میں ہوں آپ کا میزبان صابر شاکر. وفاقی دارالحکومت اسلام آباد سے کچھ تازہ ترین اور اہم معلومات آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں. پاکستان کے حالات و واقعات اور سیاسی صورتحال کے بارے میں ایک تفصیلی نظر. آج ہے 5 جون اور دن ہے جمعرات کا. اس ولاگ میں 2-3 خبریں آپ کے ساتھ شیئر کرنا ہے جی. خواجہ آصف، شہباز شریف صاحب اور بلاول بھٹو کی کچھ شرمناک حرکتوں کے بارے میں آپ کو آگاہ کرنا ہے. اور دوسرا یہ کہ عمران خان صاحب نے جیسی تحریک کا اعلان کیا ہے اور جس طریقے سے انہوں نے ایک اچھا خاصا فیلڈ مارشل کا پلان جو ہے وہ ناکام بنا دیا ہے. اب ذرا فیلڈ مارشل بھی اور جناب شہباز شریف صاحب بھی کافی حرکت میں آئے ہوئے ہیں اور وہ کافی بے چین پائے جاتے ہیں اور اس لیے ان کو گھیرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اس کے بارے میں بھی ایک انفارمیشن کی بنیاد پہ آپ کو خبر دیں گے. لیکن سٹارٹ لیتے ہیں جناب. قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر عمر ایوب خان، جسے عمران خان صاحب نے ایک اہم ذمہ داری سونپی ہے، اب ان کے گرد بھی گھیرا جو ہے وہ تنگ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اور اسپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق صاحب، جو کہ خود بھی فارم 47 کی پیداوار ہیں، انہوں نے ایک ریفرنس بھیجا ہے چیف الیکشن کمشنر کو عمر ایوب صاحب کو ڈسکوالیفائی کرنے کے لیے. اور اس میں عمر ایوب صاحب نے اب باقاعدہ طور پہ خط لکھا ہے، اسپیکر سے تفصیلات مانگی ہیں اور ان سے کچھ وضاحتیں مانگی ہیں اور کچھ ریکارڈ مانگا ہے. اور انہوں نے کہا ہے کہ جناب ریفرنس کی مکمل مصدقہ کاپی اور شواہد مہیا کی جائیں مجھے. ریفرنس پر فیصلے کے دوران کی اندرونی کارروائی اور فائل کی نوٹنگز مانگی گئی ہیں اور نوٹسز اور وضاحت کا موقع فراہم کرنے کی تفصیل فراہم کی جائے. اور عمر ایوب کی طرف سے تیسرے فریق کی درخواستوں کی بنیاد پر ریفرنس پر وضاحت مانگی گئی ہے کہ آئین کا آرٹیکل 63(2) کے تحت اسپیکر کی ثوابدیدی نظیریں بھی دی جائیں. اور خط میں ریفرنس پر اسپیکر کی ذہنی تسلی ثابت نہ ہونے پر عمر ایوب خان کا اعتراض بھی داخل کیا گیا جی. قانونی عمل، شفافیت اور منصفانہ کارروائی کے لیے تفصیلات بھی فراہم کی جائیں، یہ عمر ایوب صاحب نے کہا ہے. اس کے پیچھے جو خبر ہے وہ یہ ہے کہ چونکہ عمران خان صاحب نے ان کو اہم ذمہ داری دے دی ہے، ان کو اور سلمان اکرم راجہ صاحب کو پہلے ہی فارم 47 کے تحت ان کو ہرایا گیا ہے اور ایک ہارے ہوئے امیدوار کو اون چودھری کو اسمبلی میں پہنچایا ہوا ہے، کابینہ میں پہنچایا ہوا ہے. تو دونوں رہنماؤں کو جو ذمہ داری دی گئی ہے تو عمر ایوب صاحب کے خلاف اب کارروائی شروع کر دی گئی ہے. عمر ایوب صاحب چونکہ ان کا ایک فوجی بیک گراؤنڈ ہے، وہ ٹیکنیکلی بہت ساؤنڈ ہیں، وہ بہت زیادہ سوالات اٹھاتے ہیں، خاص طور پہ ملٹری لیڈرشپ کے بارے میں، ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے بارے میں، انٹیلیجنس اداروں کے بارے میں. اس لیے اب ان کو تنگ کیا جا رہا ہے. اور اگلی بات یہ کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کو لیڈر آف اپوزیشن بنانے کی ایک سازشی تھیوری پہ کام ہو رہا ہے کہ پی ٹی آئی کو فارغ کر دیا جائے اور لیڈر آف اپوزیشن مولانا فضل الرحمان صاحب کو بنا دیا جائے. اور اس طریقے سے جو اگلا چیف الیکشن کمشنر ہے اور الیکشن کمیشن کے ارکان کی جو ہے تعیناتی، وہ اپنی مرضی سے ہو جائے. ایک طرف شہباز شریف صاحب ہوں اور دوسری طرف پیپلز پارٹی اور مولانا فضل الرحمان صاحب یہ آپس میں ملا کے یہ سارے کام کر لیں. یہ بہت ہی گہری واردات ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے. تو دیکھتے ہیں کہ اس پہ عمل درآمد ہوتا ہے یا نہیں اور کس طریقے سے اس کو روکا جائے گا. کیونکہ اسپیکر نے الیکشن کمیشن کو، چیف الیکشن کمشنر کو ڈسکوالیفائی کرنے کے لیے ریفرنس بھیجا ہے عمر ایوب صاحب کے خلاف. تو ایک اور خبر اس دوران آئی ہے جناب، اور وہ ہے محمد زبیر صاحب، پاکستان مسلم لیگ نواز کے روح رواں، شہباز شریف صاحب کے اور نواز شریف صاحب کے اور مریم صاحبہ کے رائٹ ہینڈ تصور کیے جاتے تھے. انہوں نے ڈیل کروائی تھی، جنرل باجوہ صاحب سے ملاقاتیں کرتے تھے، لیکن ووٹ کو عزت دو کا نعرہ لگایا جاتا تھا نواز شریف صاحب کی طرف سے. اور پھر جب بوٹ کو عزت دینا شروع کی اور بوٹ پالش شروع کی تو محمد زبیر صاحب نے کہا کہ میرے اختلافات ہونا شروع ہو گئے. اور پھر مریم صاحبہ نے محمد زبیر صاحب سے کہا کہ بھئی اس بات کو آپ نے ڈسکلوز نہیں کرنا کہ ہم نے آپ کو جنرل باجوہ کے پاس بھیجا تھا اور ہم نے آپ کو کہا تھا کہ ہمارے معاملات سیٹ کروائیں، ہماری ڈیل بنائیں، این آر او لے کر دیں جنرل باجوہ سے، ہمارا نام نہیں آنا چاہیے، آپ نے کہنا ہے اپنے طور پہ آپ یہ سب کچھ کرتے رہے ہیں. لیکن ظاہر ہے جی محمد زبیر صاحب ایسا کیوں کریں کہ وہ سارا ملبہ اپنے کھاتے کیوں لیں. تو پھر اس دوران وہ حالانکہ گورنر سندھ بھی رہے، بہت معتمد تھے اور آپ کو معلوم ہے کہ اسد عمر صاحب کے یہ بھائی بھی ہیں. اور اس لیے
ان کے اختلافات ہوئے تو اب محمد زبیر صاحب جو ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف میں شمولیت کرنے جا رہے ہیں، اور اس کا اعلان آئندہ چند دنوں میں ہو جائے گا، کیونکہ وہ آج کل کھل کر عمران خان صاحب کے سپورٹ کر رہے ہیں اور نواز شریف صاحب اور مریم صاحبہ کے جو بوٹ پالش کی پالیسی ہے اس پہ وہ تنقید کر رہے ہیں۔ تو اگر وہ پاکستان تحریک انصاف کا حصہ بنتے ہیں تو یقیناً وہ ایک مؤثر آواز تو ہیں اور ان کو لوگ سنتے ہیں، سمجھتے ہیں، اور ویسے بھی فائنینشلی ایسی کوئی بات بھی نہیں ہے ان پہ کہ ان پہ کہا جائے کہ کوئی کرپشن کے چارجز بھی ان پہ نہیں ہیں۔ بہرحال دیکھتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف میں کیسے ان کو اکوموڈیٹ کیا جاتا ہے اور کس طریقے سے، کیونکہ یہ ترجمان رہ چکے ہیں نواز شریف صاحب کے، اور بہت ہی کروشل وقت میں یہ ان کے ساتھ رہے ہیں۔ اور پھر ایک اور بات بھی ہے، زبیر صاحب کو دیکھ کر آپ بخوبی اندازہ کر سکتے ہیں کہ جو جاتی عمرہ کا حکمران خاندان جسے کہتے ہیں وہ کسی کا بھی سگا نہیں ہے، اور وہ پہلے کام لیتا ہے اور ٹیشو پیپر کی طرح استعمال کرتا ہے اور اس کے بعد پھر اسی کے خلاف ہو جاتا ہے۔ یہ کام انہوں نے جنرل پرویز مشرف صاحب کے خلاف بھی کیا، یہ جنرل باجوہ کے بھی کیا، اور محمد زبیر صاحب کے بھی کیا، اور بے شمار مثالیں ایسی ہیں۔ تو اس لیے فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر صاحب کے لیے کی خدمت میں بھی یہی عرض ہے کہ وہ بھی اس خاندان کے ساتھ جتنا بھی بھلائی کر لیں، جتنے بھی فارم 47 لے کے ان کو دے دیں، جتنے مرضی ضمنی الیکشن جتوا دیں، تو انہیں اس خاندان سے کسی قسم کی کوئی وفا نہیں ملے گی، کیونکہ سمبڑیال کا جو الیکشن آیا ہے اس کی تفصیلات جو اب تک پہنچ رہی ہیں، فیلڈ مارشل جو ہیں وہ مکمل طور پر انہوں نے سپورٹ کیا ہے ضمنی الیکشن میں بھی، اور مسلم لیگ نواز نے بھی ان کی تصاویر قدآور تصاویر لگائیں۔ تو جو مزید تفصیلات سامنے آ رہی ہیں جی، فاخر نشاط گھمن اور عالیہ حمزہ اور شیخ وقاص اکرم اور پاکستان تحریک انصاف کے دیگر رہنماؤں نے جو کل پریس کانفرنس کی، اور پاکستان پیپلز پارٹی بھی اس بارے میں شور و غوغا کر رہی ہے۔ تو پاکستان تحریک انصاف نے واضح طور پر کہا کل عالیہ حمزہ نے کہ جناب اس الیکشن میں بھی نامعلوم لوگوں نے بھرپور حصہ لیا، اور نامعلوم لوگ جو ہیں وہ انوالو رہے، اور نہ صرف انوالو رہے بلکہ الیکشن دھاندلی میں پیش رہے، اور جعلی ووٹنگ میں بھی وہ پیش رہے۔ اور شیخ وقاص اکرم صاحب نے بھی واضح طور پر کہا، اور جو فاخر نشاط گھمن ہیں انہوں نے بھی بتایا کہ جناب ہمیں کھلے عام کہا گیا کہ جناب جسے چاہیں گے ہم جتوائیں گے، جسے چاہیں گے ہم ہروا دیں گے۔ تو بہرحال وہ ساری تفصیلات اب سامنے آ چکی ہیں، تو اب یہ بھی کھل کر یہ اختہ بھی کھل چکا ہے کہ جناب اس حمام میں اس دفعہ بھی کوئی پالیسی نہیں تھی، سب ننگے تھے، اور جناب جو ملٹری لیڈرشپ ہے اس کے حکم پر وہاں پہ بھرپور طریقے سے دھاندلی کی گئی۔ یہ ساری باتیں، یہ ساری روایات، یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ کل ثبوت کے طور پہ پیش کی گئیں، اور 8 منٹ کی ویڈیو بھی دکھائی گئی۔ آگے بڑھتے ہیں جناب کچھ اور خبروں کی طرف، اور چونکہ اس وقت کہا جاتا ہے کہ جناب بہت زبردست گڈ گورننس جا رہی ہے، تو سگریٹ کے شعبے میں سالانہ 325 ارب روپے ٹیکس چوری ہو رہی ہے، یہ خبر ہے۔ اور ان لوگوں کے لیے جو کہتے ہیں کہ ہماری معیشت بہت اچھی ہے، سگریٹ کے شعبے میں 325 ارب روپے ٹیکس چوری کا انکشاف ہوا ہے، اور اس سلسلے میں ڈائریکٹر PTC پاکستان ٹوبیکو کمپنی کی طرف، پاکستان ٹوبیکو کارپوریشن کی طرف سے جو کہا گیا ہے جی، اس میں انہوں نے کہا ہے کہ ڈائریکٹر لیگل اینڈ ایکسٹرنل افیئرز اسد شاہ نے بتایا کہ غیر قانونی سگریٹ انڈسٹری نے مارکیٹ میں لیڈر کی پوزیشن حاصل کر لی ہے، اور اس کا حجم 58% تک پہنچ چکا ہے۔ تو یہ سچویشن ہے کہ آپ ایک طرف کہتے ہیں غریبوں پہ ٹیکس لگا رہے ہیں، غریبوں کو رگڑا لگا رہے ہیں، غریبوں کو آپ مہنگائی بے روزگاری میں آپ نے دھکیلا ہوا ہے، جبکہ دوسری طرف 325 ارب روپے جو ہے وہ آپ نے اس کی ٹیکس چوری ہو رہی ہے صرف ایک شعبے میں، اور 325 ارب کا مطلب آپ سمجھ جائیں گے یہ $1 ارب سے بھی زیادہ بنتا ہے۔ تو اس سے آپ اندازہ کر لیں کہ کیا سچویشن اس وقت چل رہی ہے۔ تو اس کے بعد ہے جی صورتحال آگے بڑھتے ہیں ایک اور خبر کی طرف۔ ہمارے فوجی بھائی جو ہیں وہ کافی زیادہ رگڑا لگا رہے ہیں، اور خاص طور پہ آپ دیکھیں کہ موٹر وے پر ٹول ٹیکس میں رواں برس 5ویں مرتبہ اضافہ کر دیا گیا ہے، اور آپ کو معلوم ہے کہ ہائی ویز اور NHAs جو ہیں، نیشنل ہائی ویز اور آپ کے موٹر ویز جو ہیں وہ اس وقت فوجی بھائیوں کے کنٹرول میں ہیں، فوجی قیادت
کا ہی ایک ذیلی ادارہ ہے ان کے پاس ہے، اور اس میں جو ہے اضافہ جو کیا گیا ہے اس میں 1800 روپے صرف کار پہ اگر آپ جاتے ہیں اسلام آباد موٹر وے پہ اسلام آباد سے لاہور یا لاہور سے اسلام آباد، تو 1 وے 1800 روپے آپ کو دینا پڑے گا، اور 2 وے کے لیے 3600 روپے دینا پڑے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک اور خبر ہے، اور وہ ہے جناب ملٹری کی ہی ایک کمپنی ہے، فوجی فرٹیلائزر کمپنی، اور مشہور و معروف ہے۔ یوریا کھاد کی قیمتوں پر گٹھ جوڑ کا معاملہ ہے، اور مسابقتی کمیشن آف پاکستان نے کھاد کی من پسند قیمتوں کا تعین کرنے پر اور کسانوں کو دانستہ طور پر ارادی طور پر بھاری نقصان پہنچانے پر فاطمہ فرٹیلائزر لمیٹڈ، فوجی فرٹیلائزر کمپنی لمیٹڈ، اینگرو فرٹیلائزر لمیٹڈ سمیت 6 بڑی کھاد بنانے والی کمپنیوں کو 5 کروڑ فی کمپنی کے حساب سے 30 کروڑ روپے جرمانہ عائد کیا ہے، اور کھاد انڈسٹری کی ایسوسی ایشن پر بھی 7.5 کروڑ روپے کا جرمانہ عائد کیا ہے۔ اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں جناب اس حمام میں سب کے سب ننگے ہیں، اور یہ مسابقتی کمیشن نے یہ کیا ہے، اور اس کا مقصد کیا تھا؟ کسانوں کو سب نے مل کر کسانوں کو مہنگی کھاد دی، اور بلیک میلنگ کی اور بلیک مارکیٹنگ میں ان کو بیچا۔ تو یہ ایک ہتھیار ہوتا ہے جی، منوپلی ہوتی ہے، اجارہ داری ہوتی ہے، کہ ہم نے خود ہی تعین کر لیتے ہیں جو پروڈیوسر ہیں کہ ہم اس کو اتنے میں بیچیں گے جی، تو لہٰذا یہ کسانوں کا انہوں نے کباڑہ کیا اور اکانومی کا کباڑہ کیا، جس کی وجہ سے ایک طرف حکومت نے کسانوں کو مارا اور دوسری طرف یہ کھاد کمپنیوں نے کسانوں کا معاشی قتل کیا۔ تو یہ ہے سچویشن۔ اس کے بعد ہے جی ایران کے شہر میں 2 پاکستانیوں کو اور قتل کر دیا گیا ہے، اور کچھ عرصہ پہلے بھی پاکستانیوں کا قتل ہوا تھا ایران میں، اور ایران میں پاکستانیوں کے قتل میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے، اور یہ کوئی اچھی علامت نہیں ہے اور خوش آئند اطلاع نہیں ہے، ہرگز ہرگز ہرگز۔ اس سے پاکستان اور ایران کے تعلقات بھی اور عوام میں بھی اس کا سخت رد عمل آئے گا۔ اگلی خبر ہے جناب جو بلاول بھٹو صاحب کے بارے میں نے آپ کو بتایا کہ بلاول بھٹو، خواجہ آصف، شہباز شریف صاحب، ان کی شرمناک حرکتیں جو سامنے آ رہی ہیں، خاص طور پہ وہ آ رہی ہیں جناب جو پاک بھارت جنگ کے بعد کی صورتحال ہے اس میں، اور بلاول بھٹو جو ہیں وہ گئے ہوئے ہیں۔ ایک طرف بھارتی وفد گیا ہوا ہے، بھارتی وفد مختلف ملکوں میں جا رہا ہے، وہ اپوزیشن ارکان پر مشتمل ہے، اور ان کی گفتگو میں مسلسل سن رہا ہوں، وہ پاکستان کو، پاکستان کے اداروں کو، ملٹری اداروں کو، ہماری انٹیلیجنس اداروں کو اس حد تک وہ رگڑا لگا رہے ہیں کہ پاکستان پہ سنگین ترین الزامات لگا رہے ہیں، پاکستان کے انٹیلیجنس اداروں پہ سنگین ترین الزامات لگا رہے ہیں، اور سارے کا سارا ملبہ وہ ISI پر ڈال رہے ہیں، اور ہماری انٹیلیجنس اداروں پہ ڈال رہے ہیں، ہماری فوج پہ ڈال رہے ہیں، اسٹیبلشمنٹ پہ ڈال رہے ہیں کہ یہ سب کچھ کروا رہے ہیں دہشت گردی۔ یہ میں ان کی اپنی تقریریں سن چکا ہوں، ان کی اپنی گفتگویں سن چکا ہوں، غلام نبی آزاد کی اور ان کے جو رکن قومی اسمبلی ہیں اویسی اور دیگر ششی تھرور کو سن چکا ہوں۔ تو وہ مسلسل ان کا بڑا ٹارگٹ کر کے وہ پاکستان کو ٹارگٹ کر رہے ہیں، لیکن ہمارے ہاں کیا کر رہے ہیں؟ ہمارے ہاں بلاول صاحب جو ہیں وہ گئے ہیں امریکہ میں، تو وہاں وہ پیار محبت کی باتیں کر رہے ہیں کہ ISI اور را کو مل کر دہشت گردی کا خاتمہ کرنا چاہیے، اور یہ اس طرح کے سٹیٹمنٹس دیے جا رہے ہیں امریکہ میں بیٹھ کے، نیو یارک میں، واشنگٹن میں۔ تو میرا خیال ہے کہ ان کو تھوڑا سا احتیاط کرنی چاہیے، خیال کرنا چاہیے کہ جناب یہ آپ اپنی ہی انٹیلیجنس اداروں کو دشمن ملک کے انٹیلیجنس اداروں کے سامنے ڈال رہے ہیں، اور کیوں ایسی غلط بات کرتے ہیں جس کا نقصان پاکستان کو پہنچنا ہو۔ اسی طریقے سے خواجہ آصف صاحب ہیں جی، وہ بھی الٹی سیدھی باتیں کر رہے ہیں، اور کل بجائے اس کے کہ سندھ طاس معاہدہ جو ہے اس کو بحال کروایا جائے، پانی بحال کروایا جائے، تو وہ کہتے ہیں کہ ہم نے جی ختم کر دیا ہے شملہ معاہدہ۔ تو شملہ معاہدہ ختم کرنے سے ہمیں فائدہ کیا ہوگا فوری طور پہ؟ کیا ہمارا سندھ طاس معاہدہ بحال کر دے گا انڈیا؟ کیا ہمیں پانی واپس مل جائے گا؟ تو جو کام سب سے پہلے کرنے والا ہے وہ نہیں کر رہے، بلکہ پولیٹیکل سکورنگ کے لیے، پولیٹیکل نیریٹو کے لیے ایک الٹی سیدھی باتیں کی جا رہی ہیں۔ تو میرا خیال ہے کہ ان کو سمجھنا چاہیے، اور یہی حرکتیں جو ہیں وہ شہباز شریف صاحب بھی کر رہے ہیں۔ تو بہرحال دیکھتے ہیں کہ کیا صورتحال ہوتی ہے۔ فی الوقت اتنا ہی، اور
باقی خبریں انشاءاللہ اگلے ولاگ میں، کیونکہ خواجہ صاحب نے کہا ہے کہ کنٹرول لائن کو اب سیز فائر لائن سمجھا جائے۔ تو کہنے سے کیا فرق پڑتا ہے بھائی، یا تو عملی طور پہ کچھ کر کے دکھائیں، اور اگر نہیں کرنا تو پھر اس طرح کی باتیں نہ کریں، بلکہ سندھ طاس معاہدوں کو بحال کروائیں جو فوری ضرورت ہے پاکستان کی۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔